السلام علیکم دوستوں خاکسار دنیا ایک بار پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، عشق مجازی ایک ایسی چیز ہے جو یا تو انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہے یا اس کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی سچی محبت کی داستان ہے۔ ایک بادشاہ جس کا نام آثار تھا۔ بادشاہ آثار کی حکومت ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھی۔ اس گاؤں کا نام ہند تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں چند گھر، کچھ پہاڑ اور باقی ریگستان تھا۔ بادشاہ آثار کے 9 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹا سب سے چھوٹا تھا جس کا نام خیال تھا، جو بادشاہ کا سب سے لاڈلا بیٹا بھی تھا۔ بادشاہ آثار اس کی سب بات مانا کرتا اور اس کی ہر ضد پوری کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ خیال جب سو کے اٹھا اور اپنے والد یعنی بادشاہ آثار کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، ابا جان، مجھے آج ایک خواب آیا ہے کہ مجھے وادی احرا میں جانا ہے، جہاں کوئی میرا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ کہنے لگتا ہے کہ بیٹا خیال، کوئی خواب سچا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر خیال کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے اجازت نہیں ملتی اور اس کی بات ٹال دی جاتی ہے۔ کافی دن مایوس رہنے کے بعد یہ ذکر وہ اپنے بھائیوں سے کرتا ہے، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بھی خواب میں دلچسپی نہ دو، خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر خیال کے بھائی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد خیال کو واپس یہی خواب آتا ہے کہ وہ وادی احرا میں ہے، اس کا کوئی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ خیال پھر سے اپنے ابا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ابا جان، مجھے کچھ دن کی اجازت دیں کہ میں وادی احرا سے ہو آؤں، مجھے یہ خواب روز ستاتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ اسے کچھ دن کی مہلت دے دیتا ہے اور خیال بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر صبح سویرے ہی خیال اپنی سواری لے کر اپنے سفر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے بہت رات ہو جاتی ہے، ویران جگہ اور چاروں طرف چٹانیں ہی چٹانیں ہوتی ہیں۔ خیال تھوڑا سا ڈر بھی جاتا ہے کیونکہ اسے راستہ نامعلوم بھی ہوتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے لیکن خیال نامعلوم سوتا رہتا ہے، تو اچانک وہاں سے کسی چرواہے کا گزر ہوتا ہے۔ چرواہے کی نظر خیال پر پڑتی ہے۔ چرواہا اسے جا کر جگاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ خیال اسے کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ میں کسی سفر سے نکلا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے، صبح ہو گئی ہے، تم بہت تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہو، کچھ دیر میرے گھر میں آ کر قیام کر لو، پھر تم اپنے سفر کو دوبارہ نکل جانا۔ خیال چرواہے کی بات مان کر اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ چرواہا خیال کی بہت اچھی مہمان نوازی بھی کرتا ہے۔ وہ اسے کھانے میں کھجوریں اور دودھ کا کٹورا اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد چرواہا اسے کہتا ہے، بیٹا تم مجھے کسی شہزادے سے کم نہیں لگتے، لہٰذا میری آپ سے ایک درخواست ہے، میری بیٹی معذور ہے، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ خیال چرواہے سے کہتا ہے، میں کسی اور مقصد سے سفر پہ نکلا ہوں۔ یہ سن کر چرواہا اپنی بیٹی کو لے آتا ہے۔ چرواہے کی بیٹی خیال سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں تو میں آپ کو سفر کا راستہ بتا سکتی ہوں۔ خیال آگے کے سفر سے بہت انجان ہوتا ہے، تو یہ سن کر وہ مجبور ہو جاتا ہے اور حامی بھر دیتا ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد جب صبح ہو جاتی ہے تو خیال تحفے کے طور پر اپنا ہار چرواہے کو دے دیتا ہے، جو کہ شاہی ہار ہوتا ہے، اور کہتا ہے اسے بیچ کر گھر کے اخراجات پورے کرو اور مجھے کچھ دن کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے سفر کو مکمل کر کے واپس آ جاؤں۔ یہ کہہ کر خیال وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کافی دنوں کے سفر کے بعد اور بہت سے جنگلوں سے گزرنے کے بعد خیال اپنی منزل کو آ پہنچتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک دھوبی سے ہوتی ہے جو کہ ندی کنارے کپڑے دھو رہا ہوتا ہے۔ خیال اس سے جا ملتا ہے اور کہتا ہے، بھائی میں ایک مسافر ہوں اور مجھے ایک دن کا قیام چاہیے۔ دھوبی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کچھ خاطرداری کرنے کے بعد خیال کی نظر ایک باغیچے میں پڑتی ہے۔ وہاں پر کچھ عورتیں کھیل رہی ہوتی ہیں۔ خیال سوچتا ہے، یہ تو وہی جگہ ہے اور یہ وہی عورتیں ہیں جو کہ مجھے ہر رات خواب میں دکھائی دیا کرتی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، جو کہ خیال کے خوابوں میں آتی ہے۔ خیال جا کے اس لڑکی سے ملتا ہے۔ وہ لڑکی خیال کو دیکھ کر خیالوں میں گم ہو جاتی ہے۔ خیال لڑکی کو کچھ بولے اس سے پہلے لڑکی اس سے کہتی ہے، اے مسافر، کیا تم وہی ہو جو میرے خوابوں میں آتے ہو؟
یہ سن کر خیال چونک جاتا ہے، جی ہاں میں وہی ہوں، کیونکہ آپ بھی میرے خوابوں میں آیا کرتی ہیں۔ یہ ساری گفتگو لڑکی کا باپ سن لیتا ہے اور سن کر ان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا جوڑیاں تو آسمان میں بنا کرتی ہیں۔ یہ سن کر لڑکی وہاں سے شرما کر چلی جاتی ہے۔